حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدرس کو مدرسے کے کام کے وقت باتیں کرنا بھی خیانت ہے. عرض کیا گیا کہ جو اس وقت ہو چکا یا آئندہ اتفاقاً اکثر ایسا ہو جائے تو کیا اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا سوائے توبہ کے اور کوئی بدل نہیں. عرض کیا گیا کہ خاص کے اوقات میں کام کر دیا جائے. فرمایا یہ بھی اس کا بدل نہیں. فرضوں کے قائم مقام نفلیں تھوڑی ہو سکتی ہیں. کام کے وقت کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو منع کر دینا چاہیے. یہ مسئلہ حضرت والا نے اس پر بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی ملازمت اختیار کرے تو وہ اپنا وقت بیچ دیتا ہے اس کام میں. اب اگر اس وقت میں وہ اپنا مفوضہ کام نہ کرے بلکہ اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہاں تک کہ اگر کسی لوگوں سے بات چیت بھی کرے، ذاتی نوعیت کی بات چیت کرے، تو یہ بھی خیانت ہے اور گناہ ہے، اور اس نہ بقدر تنخواہ بھی حلال نہیں ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ کم ناپنے کم تولنے کی ممانعت آئی ہے. بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ آدمی کوئی تاجر ہے وہ کم ناپ کر دے، کم تول کر دے، یا تو کوئی قیمت ہے کسی چیز کی اس کو گھٹا کر دے. تو یہ قرآن نے جگہ جگہ منع فرمایا. اور ایک جگہ بڑی شدید وعید کے الفاظ ہیں تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. کہ بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے ہیں تب تو پورا وصول کریں گے، اس میں کوئی رتی برابر کمی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن جب دوسروں کو حق دینے کا وقت آئے ان کو کوئی چیز ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں. اس کے لیے بڑی سخت استعمال کی قرآن کریم جو ویل ہے اس کے لیے، عذاب ہے اس کے لیے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. کیا ان کے دل میں ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن وہ بڑے بھاری دن میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو یہ کتنی سخت بڑی نے بیان فرمائی ایسے لوگوں کو. اور فقہاء مفسرین نے فرمایا کہ جو حکم ہے کسی بیچنے والے کے لیے کہ وہ کم ناپ کر دے، کم تول کر دے یا گھٹیا چیز دے دے، تو جس طرح وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے، اسی طرح اگر کسی کوئی شخص ملازم ہے کہیں اور ملازمت میں وہ خیانت سے کام لیتا ہے، یعنی وقت پورا نہیں دیتا یا اپنے جو ملازمت کے اوقات ہیں ان کو کسی غلط کام میں ایسے کام میں سب کرتا ہے جو اس کا ذاتی کام ہے، تو وہ بھی کم ناپنے کم تولنے کے گناہ میں شامل ہے. اور اس میں ایک تو گناہ ہوا اس بات کا کہ جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی. معاہدہ یہ تھا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دوں گا لیکن ان میں سے 15 منٹ بچا لیے، 10 منٹ بچا لیے یا آدھا گھنٹہ بچا لیا، تو معاہدے کی خلاف ورزی کا گناہ الگ. اور جو کچھ حد تک جو تنخواہ ہے، تنخواہ پوری لی ہے تو وہی کہ اپنا حق لے تو پورا لے. تنخواہ میں اگر ذرا گھاٹا آ جائے تو لڑنے پڑنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن تنخواہ پوری لینے کے بعد جو اپنے دل میں فرض تھا وہ ادا نہ کیا تو یہ جو ہے تفصیل ہے، یہ بھی کم ناپنے کم تولنے کے گناہ میں شامل ہے. اور اس کے نتیجے میں جو تنخواہ ملے گی اتنا حصہ تنخواہ کا بھی حرام ہو جائے گا.
اللہ بچائے. یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو عام طور سے بڑی غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں ان باتوں کے سلسلے میں. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ کے لوگ جہاں ان باتوں کا بڑا اہتمام تھا کہ دین سے اس بات کا نام نہیں ہے کہ نماز روزہ کر لیا اور فرائض اور عبادات کو انجام دے لیا بس سمجھ گئے کہ بس فارغ ہو گئے. دین تو ہر قدم پر اللہ جل جلالہ کی اطاعت کا نام ہے. لہذا اس میں یہ معاملات بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ جو معاملہ کرے آدمی وہ معاملہ صاف ستھرا ہو اور اس کے اندر کوئی خیانت نہ ہو, اس میں کوئی بددیانتی نہ ہو, اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. یہ سب باتیں دین کا لازمی حصہ ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, اچھے خاصے بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ, صف اول کے پابند, جماعتوں کے پابند, لیکن معاملات کا جب وقت آتا ہے تو اس میں ہم لوگ بہت ہی غفلت کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو اس معاملات کی خرابی سے رزق جو انسان کھا رہا ہے اس رزق میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے. اور رزق حرام اللہ بچائے اتنی بڑی بلا ہے, اتنا بڑی خرابی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں, اس کے مزاج بگڑ جاتا ہے, اس کے نتیجے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ فتنے کھڑے ہوتے ہیں اس رزق کے حرام ہونے کی وجہ سے یا حرام کی آمیزش ہونے کی وجہ سے. اس لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے. آج کل یہ وبا عام ہے کہ چھٹی لینی ہے اور چھٹی ویسے مل نہیں سکتی تو ٹوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل کر دیا, ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ داخل کر دیا. اللہ بچائے کہ میں بیمار ہوں لہٰذا وہ چھٹی لے. مجھے یاد ہے اس مرتبہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور بڑے یعنی اچھے خاصے بڑے دیکھنے میں متقی آدمی, اور وہ کہنے لگے کہ ایسے ہی میں نے پوچھ لیا کب آپ جائیں گے. کہا کہ میں چھٹی کو اتنے دن کے لے کر آیا تھا مگر اب کچھ عزیزوں کا اصرار ہے کہ میں اور ٹھہروں تو میں کل میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج کر چھٹی لے لوں گا. میڈیکل سرٹیفکیٹ, ارے بھائی کیسا میڈیکل سرٹیفکیٹ کہ جی وہ کسی ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا اور اس کے نتیجے میں اس کے بغیر چھٹی ملتی نہیں, لہٰذا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا. نمازی پابند بلکہ بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے. اللہ بچائے. میں نے پھر عرض کیا, میں نے کہا بھائی کبھی سوچا آپ نے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ جو بنواؤ گے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوگا. خود جھوٹ بولو گے, جس ڈاکٹر سے بنواؤ گے اس ڈاکٹر کو اس سے جھوٹ بلواؤ گے اور جھوٹی شہادت اس سے دلواؤ گے. پھر ظاہر ہے کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ جھوٹی شہادت جھوٹا سرٹیفکیٹ ویسے للہ فلہ نہیں دے دے گا, وہ اس سے کچھ پیسے مانگے گا تو وہ رشوت دینے کا گناہ الگ ہوگا, معاہدے کی خلاف ورزی الگ ہوگی, اور جو تنخواہ ملے گی وہ تنخواہ اس دن کی تنخواہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی. کتنے چھٹے ہو کتنے گناہوں کا مجموعہ. کچھ بیچارے مخلص آدمی کہنے سے پہلے کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی, پہلے کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی, اب آپ کے کہنے سے سمجھ میں آیا. تو یہ بلا ایسی پھیل گئی ہے کہ بلا کی وجہ سے توجہ ہی نہیں ہوتی لوگوں, اور اس کے نتیجے میں پرواہ نہیں ہے کہ یہ کچھ چیز کے خلاف کام ہو رہا ہے یا گناہ کا کام ہو رہا ہے یا میرے رزق میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہے, اس کا خیال ہی نہیں آتا. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اس بات کا بڑا ہی سخت اہتمام تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں مجھے پتہ چلے تو اس نے کچھ ذکر و شغل میں کمی کر دی ہے, معمولات میں ناغہ کر دیا ہے,
تو اس سے رد تو ہوتا ہے کہ بھائی اس نے جو معمولات بنائے تھے وہ ان کی پابندی نہیں کی، رد ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر غصہ نہیں آتا. بھائی معمولات جو ہیں وہ نوافل ہیں، ادا ہوئے یا کبھی اگر ٹوٹ گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کسی مجھے اپنے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے جس سے بد معاملے کی اور دیانت کے خلاف کوئی معاملہ کیا ہے تو فرمایا اس سے نفرت ہو جاتی ہے. حضرت کے خلیفہ تھے حضرت جو مقدس اس کو ایک صاحب سے جس کو خلافت عطا کروا دی، اور خلافت حضرت کیا ایسی سستی نہیں ہوتی تھی کہ بس ذرا منی ہوئے تو 8-10 مرتبہ آنا جانا شروع ہوا اور حضرت خلافت دے دیں گے. بڑے جانچ ٹول کے اور بڑے مدتوں تک رگڑے کھلوا کر جب اطمینان ہوتا تھا کسی کے بارے میں جہاں آپ یہ کام ٹھیک کریں گے تب خلافت کی جاتی. ایک مرتبہ وہ حضرت کے پاس خانقاہ میں حاضر ہوئے، اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر آئے. تو حضرت سے دعا کرانے کے لیے خیر حضرت نے سلام دعا کر لی. حضرت انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بچہ ہے میرا، اس لیے دعا فرما دیجیے، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے. حضرت نے دعا فرما دی. پھر پوچھا کہ کیا عمر ہے بچے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ 13 سال. اچھا بھائی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. ذرا یہ بتائیے کہ جب آپ آئے کو سفر کرتے تو اس کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت آدھا لیا تھا. کہا کہ آدھا کیوں لیا؟ جبکہ قانون یہ ہے کہ 12 سال کی عمر کا بچہ جب ہو جائے تو اس کا ٹکٹ پورا ہونا چاہیے. آپ خود کہہ رہے ہو کہ اس کی عمر 13 سال ہے تو پورا ٹکٹ کیوں نہیں لیا، آدھا کیوں نہیں؟ ان کے منہ سے نکلا کہ حضرت یہ ہے تو 13 سال کا مگر کمزور ہے، دیکھنے میں 12 سال ہی کا لگتا ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لیا. حضرت نے فرمایا اتنا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم ہوا کہ آپ کو شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی اور اس کے بعد سے خلافت واپس ہے. باقی میں نے غلطی کی تھی، آپ کو خلیفہ بنایا تھا، آپ کو اجازت بیٹھنے کی تھی، میں واپس